نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ ناد علی مظہر العجائب تجدہ اونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ وبنبوتک یا محمد یا محمد یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبولایتک یا علی یا علی یا علی یا شبر و شبیر یا زین العباء باکر و جعفر موسیٰ کاظم رضا یا تقی یا نقی یا عسکری مہدی یدی بحر زہراء و نبی حلق المشکل مأرا روا بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی حاضر رحمت من ربی عزیزان محترم، آج ہماری یہ گفتگو 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے خدا کے فضل سے کرم سے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو سلسلہ رب کے فضل سے ہم نے شروع کیا ہے شان اہل بیت احادیث پاک کی روشنی میں، تو عزیزان محترم آج کا ہمارا موضوع ہے فی انہم امان و نجات لامتہ، یعنی اہل بیت اطہار کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے باعث امان اور نجات ہونے کا بیان ہے۔ تو عزیزان محترم، پہلی حدیث ملاحظہ فرما لیں اس سلسلے میں۔ ان جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی رواہ الترمذی و حسن و طبرانی، یعنی امام ترمذی نے رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے، حسن کے درجے کی ہے، اور امام طبرانی نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، اور امام طبرانی کے علاوہ اس حدیث کو اور دیگر محدثین نے بھی رقم کیا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اور میرے اہل بیت ہیں، میرے گھر والے ہیں۔ تو عزیزان محترم، دوسری حدیث جو امام ترمذی سنن ترمذی میں اس کو لے کر آئے ہیں، اور اس کو امام طبرانی معجم الاوسط میں لے کر آئے ہیں، اور معجم الکبیر میں بھی آپ اس حدیث پاک کو لے کر آئے ہیں، یہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے ہی مروی ہے، کچھ الفاظ کے رد و بدل کے ساتھ۔ ان جابر بن عبداللہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ یوم عرفۃ وہو علی ناقۃ القصوى یخطب فسمعتہ یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی، یعنی یہی مضمون یہ دوسری حدیث ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور یہ دوران حج عرفہ کے دن آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی قصوہ پر سوار خطاب فرما رہے تھے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اب اگلی حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے وہ ملاحظہ فرما لیجیے۔ ان ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النجوم امان لأہل الارض
النجوم امان لأہل الارض من الغرق وأہل بیتی امان لأمتی من الاختلاف فإذا خلفتها قبیلۃ من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستارے اہل زمین کو غرق ہونے سے بچانے والے ہیں، اور میرے ہی اہل بیت میری امت کو اختلاف سے بچانے والے ہیں، اور جب کوئی قبیلہ ان کی مخالفت کرتا ہے تو اس میں اختلاف پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ شیطان کی جماعت سے ہو جاتا ہے۔ جو اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے، جو قبیلہ اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے، جو گروہ اہل بیت کی مخالفت کرتا ہے، اس کے اندر اختلاف پڑ جاتا ہے، اور حتیٰ یہ حضور فرماتے ہیں کہ وہ ابلیس کی جماعت سے ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث کو امام حاکم نے روایت کیا اور کہا بیان کر کے ھذا حدیث صحیح الاسناد، اس حدیث کی اسناد صحیح ہے۔ اگلی حدیث حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے میرے اہل بیت کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ میں ان میں سے جو بھی میری توحید کا اقرار کرے گا اس سے یہ بات پہنچا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب نہیں دے گا۔ اس حدیث کو بھی امام حاکم نے روایت کیا ہے المستدرک میں۔ اور اگلی حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسأل اہل بیتی مسأل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرق۔ وفی روایت ان عبداللہ ابن زبیر قال من رکب سلم ومن ترکہا غرق۔ رواہ الطبرانی والبزار والحاکم۔ امام طبرانی اور امام بزار اور امام حاکم نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو رقم کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو اس میں سوار ہوا وہ سلامتی پا گیا، اور جسے چھوڑ گیا وہ غرق ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسأل اہل بیتی مسأل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تکلف عنہا غرق ومن قتلنا فی آخر الزمان فکأنما قتل مع الدجال۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جس سے پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا، اور آخری زمانہ میں جو ہمیں اہل بیت کو قتل کرے گا گویا وہ دجال کے ساتھ مل کر قتال کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم، اس حدیث کو امام طبرانی معجم الکبیر میں اور امام قضائی فی مسند الشہاب میں اور امام حیثمی مجمع الزوائد میں لے کر آئے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو حدیث ہے۔ اور اگلی حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال ان اللہ حرمت ثلاثا من حفظہن حفظ اللہ لہ امر دینہ و دنیاہ ومن ضیعہن لم یحفظ اللہ لہ شیئا فقیل وما ہن یا رسول اللہ قال حرمت الاسلام و حرمتی و حرمتہ رحیمی۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آقا نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کی 3 حرمات ہیں جو ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دین و دنیا کے معاملات کی حفاظت کرتا ہے، اور جو 3 کو ضائع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کسی چیز کی حفاظت نہیں فرماتا۔ سو عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی 3 حرمات ہیں؟ آپ نے فرمایا اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میرے نسب کی حرمت۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور یہ جو حدیث ہے مولا کائنات ہی روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امان لأہل السماء
فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ ذَهَبَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ فَإِذَا ذَهَبَ أَهْلُ بَيْتِ ذَهَبَ أَهْلُ الْأَرْضِ رواہ الدارمی۔ امام دارمی نے اس کو مسند الفردوس میں روایت کیا ہے۔ مولا علی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ستارے اہل آسمان کے لیے امان ہیں، بس جب ستارے چلے گئے تو آسمان بھی چلے گئے، اور میری اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے، بس جو میری اہل بیت چلے گئے تو اہل زمین بھی چلے گئے۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ چند ایک احادیث پاک تھیں جو اس ضمن میں نے بیان کی کہ اہل بیت کا آقا علیہ السلام کی امت کے لیے باعث امان اور نجات ہونے کا بیان۔ تو عزیزان محترم، یہ شان ہے اہل بیت علیہ السلام کی کہ کیسے امت کی نجات ہے ان سے محبت، ان سے مودت رکھنے میں، اور قرآن نے کس طرح ان کی محبت کا حکم دیا ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے اس کی ترغیب اپنی امت کو دلائی ہے۔ تو عزیزان محترم، اس میں ایک بہت خاص نقطہ بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے دو چیزوں کا ہی کیوں فرمایا، یعنی قرآن کے ساتھ اہل بیت کو ہی کیوں جوڑا۔ آقا چاہتے تو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ میں قرآن اور اپنے صحابہ کو چھوڑ رہا ہوں، لیکن پتہ تھا میرے آقا کو کہ یہ صحابہ کا جو ایک طبقہ ہے یہ ایک وقت میں جا کر کے رک جائے گا، لیکن میری اہل بیت کا سلسلہ کبھی نہیں رکے گا، میری اہل بیت ہمیشہ قائم رہے گی اس دنیا میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ قرآن اور اہل بیت اس طرح جڑے رہیں گے اور یہ میرے پاس حوض کوثر پر ملیں گے۔ تو عزیزان محترم، کیونکہ قرآن بھی نور ہے اور اہل بیت بھی نور ہیں۔ آقا نے فرمایا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ حسین منی و انا من الحسین، حسن منی و انا من الحسن، علی منی و انا من العلی، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے جگر کا حصہ ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ہماری جو ہے 5ویں نشست اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئی ہے، اور اگلا جو ہمارا موضوع ہوگا وہ آقا علیہ السلام کا اپنے اہل بیت سے بغض رکھنے والے اور عداوت رکھنے والوں سے متعلق ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔